مجھے کہا یہ گیا کہ سی پی چائلڈ پہ بات کریں، اور یہ ساتھ گروئنگ مائنڈ ورڈ یہ بینر لگا ہوا ہے، یہاں ایک میری بہن نے گفتگو بھی کی ہے۔ میری شہرت کا باعث یہ سینڈروم، اسٹسٹک، سی پی اور جینیٹک ڈس آرڈر کے کیس یہ میری شہرت کا باعث بنے تھے۔ آج سے اگر 30 سال پیچھے میں چلا جاؤں، جس وقت لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں، چونکہ میں دیہات میں بیٹھا تھا، دیہاتوں میں صحت کی سہولتیں ہی نہیں تھی، لوگوں کو یہ پتا تھا یہ پڑھ کے آیا ہے اور یہ ڈاکٹر ہے جی، اور میرے پاس وہی پوڑیا اور گولیاں، ان کو کیا خبر پوڑیا اور گولی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہومیوپیتھی کا تعارف بھی نہیں تھا جہاں میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے ایک ایک مریض کے اوپر 1.5 گھنٹہ بھی لگایا ہے۔ میں کتابیں کھولتا، گائیڈ کھولتا، میرے پاس مریض آتا، اور رات کو بھی مجھے 10 مرتبہ 5 مرتبہ اٹھنا پڑتا۔ ارد گرد کے 5-6 دیہاتوں کی ذمہ داری میرے کندھوں کے اوپر تھی، اور ہومیوپیتھی میں جانتا نہیں تھا۔ مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی، میں کتابیں کھول کے بیٹھا، کبھی کوئی پڑیا دے رہا ہوں۔ وہ محنت آج میرے کام آ رہی ہے، اور میرے دوستوں کے پاس وقت ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس مریض آیا ہے، یہ جھجکنا بند کر کے اس کے سامنے کتاب کھولیں، مٹیریل پڑھیں، گائیڈ کھولیں، جوہر ہومیوپیتھی کھولیں، اور مریض کو درست دوائی تجویز کر دیں۔ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کھول کے دوائی دی ہے یا ویسے دوائی دی، اسے غرض ہے اسے شفا چاہیے۔ اگر اسے شفا مل جاتی ہے تو کاشف صاحب نے کہا پھر آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ اور آپ اس تکلف میں پڑے رہے کہ مریض میرے بارے میں کیا رائے رکھے گا، اسے علم ہی نہیں ہے، جو کتاب کھولتا ہے، تو یہ تکلف آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تکلفات بند کریں، میں نے تکلفات نہیں کیے۔ یہ معذور بچے، پیدائشی معذوری، اور میں بے شمار 8 سے 10,000 معذور بچوں کا علاج کر چکا ہوں جب سکول جا رہے ہیں، اور جب نارمل زندگی گزار رہے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے یہ کبھی بیمار تھے، یہ ٹیسٹر تھے یہ۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کیس میرے پاس سکاٹ لینڈ سے ہے، یہ کیس میرے پاس جنوبی کوریا سے ہے، یہ میرے پاس کینیڈا سے ہے، امریکہ سے ہے، لندن سے میرے پاس کیس ہیں۔ اور یہ آپ کے سسٹم کی کامیابی ہے کہ یہ ان امراض کا علاج آپ کے سسٹم میں ہے، میرے پاس نہیں، آپ کے سسٹم میں ہے، اور اس لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس کی باریکیوں کو کس حد تک سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میرے پاس سی پی چائلڈ لے آئیں، آٹسٹک بچہ لے آئیں، آٹزم کا شکار، میں چہرہ دیکھ کے نسخہ تجویز کر دوں گا اور تشخیص بھی کر دوں گا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سر والے بچے، الحمدللہ ان کے سر بڑے ہوئے، اور میرے موبائل میں ان کی تصویریں موجود ہیں، ٹیلی فون نمبر موجود ہے۔ اور یہ آپ، میں پچھلی مرتبہ کہہ کے گیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ مطالعہ کریں گے۔ اب میں یہ حاضری لگانے سے تو رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوستوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مطالعہ کریں گے، اور مطالعے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں بہت اچھا درس قرآن دیا ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ باتیں کی جو دل میں اتری۔ سچی بات یہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آتی ہے اقرا، پڑھ، اور جو ہم سے سوال کیا جائے گا حشر میں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، علم حاصل کیا؟ یہ سوال ہے باقاعدہ، اور علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ یہ ایسے نہیں ہے کہتے ہیں بڑا سفر کر کے آئیں، جب آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے تو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ سچی بات یہ ہے، جب ہمیں پیسے ملتے ہیں، اتنے چہرے دیکھتے ہیں، میری بہنیں موجود ہیں، تو جینے کو جی چاہتا ہے، اور ہومیوپیتھی کی خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے، علم بانٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اور جب بھی ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو مجھے پوچھا گیا یہ سی پی چائلڈ اور یہ جینیٹک ڈس آرڈر کے کیس ٹھیک کیسے ہوتے ہیں؟
آپ کی ہومیوپیتھی ڈی این اے میں پہنچتی ہے. مجھے وقت بتا دینا، لمبی بات نہ کر جاؤں. یہ ڈی این اے تک اس کی رسائی ہے. یہ خرابیاں ڈی این اے میں موجود ہوتی ہیں، یہ کروموسوم سے شروع ہوتی ہیں. اور جب آپ میازم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ آپ گہری دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سوچ سمجھ کے قدم بھی رکھنا ہوگا. یہ اندھی فیرن، اس سے بھی بچنا ہے آپ نے. ہم کرتے کیا ہیں؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مریض کا میازم تجویز، ایک آٹزم پہ بات کرتے ہیں. مریض آپ کے پاس آیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں میں کہاں آیا ہوں. اس کا بازو پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ بازو چھڑانا بھی چاہتا ہے، لیکن اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر اس کا بازو چھوڑ دیں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا، چیزیں اٹھا کے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور بھاگ جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا، گم بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا میازم تجویز کریں. میازم میں کیا ہوگا؟ اگر اس کا چہرہ گول ہے، وجود بھاری ہے، نقوش موٹے سے ہیں، تو میڈورینم کی طرف آ جائیں. میں بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ساری گفتگو کروں گا، آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. اگر وہ بچہ بالکل ہی دبلا پتلا کمزور سا ہے، جس طرح میں نے بچے کی مثال دی، تو آپ ٹیوبر کی طرف آ جائیں. اگر اس کے بچے کے دانت بڑے ہیں، دانت ٹیڑھے میڑے ہیں، سفلینم پہ آ جائیں. کوئی مشکل کام ہے؟ آپ کا بہت سارا سفر سیدھا ہو گیا ہے. آپ نے سفلینم دی ہے، ٹیوبر دی ہے، آپ نے میڈو دی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ تیز ترار ہے، دبلا پتلا ہے. بیٹ سامنے آنا ذرا، چہرہ ایسے کرنا ذرا. اگر ایسا ہوگا تو آپ بریٹا کار دے دیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے. بریٹا کار 30 میں دیں، 200 میں دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. بریٹا کار دے دیں گے. اگر بچہ گٹھے سے وجود کا مالک ہے، ذرا وجود اس کا بھاری ہے، یہ بچے کو بھیجیے گا ادھر، اگر بات مان لے تو. اچھا، تو ہم اسے، یہ بھی بریٹا کارب ہے، یہ بریٹا کارب ہے. یہ بھی وہ لائکوپوڈیم ہم دے گئے. نہیں بس یہ بریٹا کارب ہے. یہ بچہ دکھا لیں تو پیچھے ہم اسے لائکوپوڈیم کی طرف آ جائیں گے. اور یہ میں اس کے جسم اور اس کا وجود دیکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ بچہ بریٹا کارب ہے. لائکوپوڈیم ہماری دوسری دوائی ہوگی. تیسری ہماری دوائی، اگر بچہ اس کا وجود بھی زیادہ نہیں ہے، چہرہ بھی گول سا ہے، ذہنی اور جسمانی پسماندگی کا شکار ہے، تو تیسری ہماری دوائی اگیریکس ہوگی. بڑی دوائیاں ہوگی نا 3 جی. اب چوتھی دوائی، جو بچے آرام سے نہیں بیٹھتے، یہ تو آرام سے بیٹھ گیا نا، وہاں جو ہم ٹیرمٹولا اسپانیہ لگاتے ہیں، لیکن ٹیرمٹولا والا بچہ توجہ میں ہوتا ہے. بچہ توجہ میں ہوگا لیکن سکون نہیں کرے گا. لیکن اگر بچہ توجہ میں نہیں ہے تو پھر ٹیرمٹولا کی جگہ پہ ایتھوزا دیں گے. یہ بچہ توجہ میں بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی کرے گا، اور پرسکون نہیں ہوگا، آرام سے نہیں بیٹھ سکے. ایتھوزا. اور میں نے ایتھوزا سے پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مریضوں کو شفا یاب کیا ہے، اس کی رحمت سے، اور اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اب بچہ بے آرام بھی ہے، توجہ میں بھی ہے، بے قرار بھی ہے. کالی بروں، اسے جھٹکے بھی لگیں گے. کالی بروں، اور دوسرے تیسرے دن بعد 30 کی خوراک دے دیں، بار بار ریپیٹ نہ کریں. اگیریکس بھی جھٹکوں کو روکے گی، کالی بروم بھی جھٹکوں کو روکے گی. اور اگر پھر بھی جھٹکے کنٹرول نہیں ہو رہے تو کالی سلف 200 کی ڈیلی خوراک دے دیں. یہ بہت سارا فائدہ کرتا ہے. 30 میں بھی دے سکتے ہیں. یہ ٹیسٹ کیس آپ کے یہاں سے نکلیں گے.
اور تسلی سے نکلیں گے۔ کچھ عرصہ آپ علاج کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کو پورا فائدہ نہیں ہو رہا، اگلے میازم پہ آ جائیں۔ اور یہ چیزیں میں نے ڈاکٹر علی صاحب سے سیکھی ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ آپ کی سفرینم نے فائدہ نہیں کیا، ٹیوبر نے، میڈو نے فائدہ نہیں کیا، تو آپ کارسی پہ آ جائیں۔ اور لیکن یہ آپ ہر 3 ماہ بعد میازم بدلنا شروع کر دیں، یہ نہیں کرنا، کوئی 1.5-2 سال بعد جا کے جائزہ لینا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ فائدہ نہیں کر رہی پھر ایکس رے پہ آ جائیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر میرے ساتھی بار بار دوائیاں تبدیل کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ مریض کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں بعض اوقات 1.5 سال اسی دوائی پہ رکھتا ہوں مریض کو، اور مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ نسخہ تھوڑا بہت تبدیل ہے، گولیوں کا کلر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اکثر مریضوں کو جلدی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب دوائی کیوں بدلنی ہے؟ میں کہتا ہوں یار میں آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ میں آپ کو مٹی دے دوں، آپ بچے کو کھلاؤ۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے گیئر کب بدلنا ہے، میں بھی یہ ڈرائیونگ ہی کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے گیئر کب بدلنا ہے۔ مریض کو فائدہ ہو رہا ہے، چلنے دو۔ اور جہاں آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا، وہاں آپ پوٹینسی کو بڑھا دیں، جو ادویات آپ 30 میں دے رہے ہیں ان کو 200 پہ کر دیں۔ لیکن دوائیاں اگر تبدیل کرتے رہیں گے تو کیس ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پورے پروسیس میں آپ کو 4 سال چاہیے مریض کو ٹھیک کرنے میں۔ تو میرا خیال وقت ہو گیا۔ اچھا تو بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ساتھیوں نے جانا بھی ہوگا۔ اچھا اچھا یہ بچے کے حوالے سے کیا کریں؟ دوائی تجویز کرنی ہے؟ اچھا یہ بچہ چلتا نہیں ہے، کس کا بچہ؟ نہیں بیٹے رپورٹ کی نہیں ضرورت، بچہ چلتا نہیں ہے، باتیں کتنی کرتا ہے؟ تھوڑی کم ہے، باتیں کم کرتا ہے، چل نہیں سکتا، بازو کمزور ہے، سیدھا نہیں کرتا پورا، ایک سائڈ زیادہ ہے کم۔ ہاں جی ہاں جی اچھا دیکھیں سب سے پہلے میازم تجویز کریں گے۔ دیکھنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا دانت ٹیڑھے ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ سفرینم لگائیں گے۔ دوسری دوائی اس کی کون سی ہوگی؟ اگیریکس۔ میں نے کہا تھا گول بھی ہوگا تو تھوڑا اگیریکس میں اسے دوں گا 1 ml، نوٹ کر لیں۔ اگیریکس 1 ml ہر 5 روز بعد، سفرینم 1 ml ہر 10 روز بعد، بریٹا کارب 200 میں ڈیلی ہے خوراک، کاسٹیکم اور کالیفاس 30 میں صبح دوپہر شام۔ یہ 6 ماہ دینے کے بعد مجھے بتا دیجئے گا، اور 6 ماہ میں آپ کو انشاءاللہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ بات بن رہی ہے۔ 4 سال کا پورا اس کا علاج ہوگا، اللہ آسانی پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس بچے کو بریٹا کارب 200 ڈیلی، سفلینم ہر 10 روز بعد، اور کاسٹیکم اور کالیفاس 30 میں صبح دوپہر شام۔ اسے اگیریکس نہیں لگانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آخر میں دل میں ہے نام محمد کا، آنکھوں میں مدینہ رکھتے ہیں، ہم بے ترتیب سے لوگ ہیں پر جینے کا کرینہ رکھتے ہیں، ان کے آگے ہیرے موتی مٹی کے برابر ہیں شاکر، جو عشق نبی کا سینے میں انمول خزینہ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔